حضرات اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں جامعہ سلفیہ بنارس کے ریکٹر، ہندوستان کے مشہور عالم دین جناب مولانا ڈاکٹر مقتدی حسن صاحب ازہری حفظہ اللہ، اور یہ آپ سے خطاب کریں گے دیگر مذاہب کے ساتھ تعلقات کے اسلامی اصول پر۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ صدر محترم علماء کرام اور دینی اور ملی بھائیوں، جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کھڑا ہوا ہوں، حقیقت میں وہ ایک طویل عنوان ہے اور اس کے جو گوشے ضروری قسم کے ہیں وہ بھی اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے نہیں لائے جا سکتے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس مسئلے کے بعض حصے کل کے خطاب اور بیانات میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے، تو اسلام نے دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے جو تعلیم بھی پیش کی ہے، اس تعلیم کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہوگا کہ ہم یہ دونوں جو ماخذ ہیں، دونوں سرچشمے ہیں، ہم ان کی طرف رجوع کریں۔ کتاب و سنت سے وہ تمام مسائل دیکھے اور سمجھے جائیں جن مسائل کا اس انسانی آبادی سے تعلق ہے، جن مسائل کا اور جس تعلیم کا دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے اور دوسرے مذاہب سے تعلق ہے۔ آپ کو یہ بھی میں ابتدا میں عرض کر دوں کہ اسلام جس وقت دنیا میں آیا تو اس وقت میں جو مذاہب دنیا کے اندر موجود تھے وہ دو قسم کے تھے۔ ایک وہ مذاہب تھے جن کا یہ دعویٰ تھا اور جن کی اسلام نے بھی تصدیق کی تھی کہ وہ منزل من اللہ تھے، ان کے پاس کتاب تھی اور وہ کسی رسول پر ایمان رکھتے تھے۔ اصل میں وہ کتاب کیسی تھی یا اس کتاب کے اندر ان کی طرف سے کیا تبدیلیاں اور کیا تحریفات ہو چکی تھیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اسلام یہ تسلیم کرتا تھا اور وہ مذاہب کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا دین ہے۔ کچھ ادیان ایسے تھے جن کے سلسلے میں اس طرح کی کوئی سند نہیں تھی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اسلام کو ان مذاہب کے تعلق سے یا اور کسی بھی دوسرے نظام کے تعلق سے دیکھنا ہوگا تو سب سے پہلے ہم کو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ اسلام جب سے دنیا میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک مسلمانوں کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ان کا ایک وجود ہے، اور آغاز میں ابتدا میں خلافت راشدہ قائم ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، اور پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کے پورے عہد میں، اور آج تک اسلامی حکومت کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں قیام ہوا۔ یہ حکومت اور اس حکومت کے، اس اسلامی حکومت کے ذمہ داران کا ایک معاملہ ہے، ایک برتاؤ ہے دوسروں کے ساتھ۔ انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ، چاہے اس میں مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ایک برتاؤ کیا ہے، اور وہ ماضی، اس ماضی کو دیکھ کر کے ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اسلام کے رویے کو سمجھیں، ان اصولوں کو جو کتاب و سنت میں ہیں، اور اس ماضی کو جو ہمارے حکام نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس کے اندر بعد کے ادوار میں آپ کو کوئی ایسی چیز مل سکتی ہے کہ جس پر کہیں انگلی اٹھائی جا سکے، لیکن میرے بھائیوں، اسلام کا جو ماضی ہے اور اسلام کا جو حکومتی رویہ ہے وہ ابھی بھی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اور انسانیت کی خدمت کے لحاظ سے تابناک ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ یہ دونوں باتیں سامنے رہنی چاہیے۔ ایک بات میں اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی از قبیل تمہید ہے۔ آپ اس پہلو سے اسلام کا جائزہ لیجئے کہ اسلام نے دوسرے مذاہب کے تئیں قرآن کریم میں کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت پیش کرتا ہوں۔ آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ جو مذاہب اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آسمانی کتاب کے حامل ہیں، اور خود قرآن نے بھی جن کو اہل کتاب کہا ہے، ان کے ہاں میرے بھائیوں آپ یہ چیز نہ دیکھیں گے۔ ان کے ہاں
ان کے ہاں ایک تنگ نظری اور ایک عصبیت کا ماحول تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہودی اپنے مذہب کی اور نصرانی اپنے مذہب کی دعوت دیتے تھے، اور ان کا یہ اعلان تھا کہ جو ہمارے مذہب میں آئے گا وہی جنت میں داخل ہوگا، وہی نجات کا مستحق ہوگا. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، ان کی تمنائیں ہیں. دین کا مسئلہ آرزو یا تمنا سے نہیں حل ہوتا. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اس کے لیے کوئی سچی دلیل چاہیے، اس کے لیے کوئی سچی دلیل چاہیے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں اہل کتاب کے مذاہب آپس میں کس طرح سے دست بگریماں تھے اور کس طرح سے ان کے اوپر عصبیت کا غلبہ تھا. یہ میرے بھائیوں اس لیے تھا کہ اللہ کی تعلیم کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر، اللہ کے پیغمبر کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی. کمی ان لوگوں کے اندر تھی جنہوں نے اپنی خواہشات کی بنیاد پر اور اپنے جذبات کی وجہ سے، اپنی مصلحتوں کی وجہ سے، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ یعنی لکھ کر کے کتاب اپنے ہاتھ سے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور دین کی طرف اور شریعت کی طرف منسوب کیا جاتا تھا. تو یہ ان مذاہب کا رویہ تھا. اور اس کے مقابلے میں اسلام کے رویے میں آپ کو کیا بات نظر آئے گی؟ اسلام نے صاف فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. اللہ تعالیٰ نے رسالت کا جو نظام قائم کیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ ان کو بلا تفریق ہم کو ماننا ہوگا. جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اور جو رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ان سب پر ایمان ضروری ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے بیچ تفریق نہیں کر سکتے. ونحن له مسلمون، اور ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. آگے پھر اسی سورہ بقرہ میں آخری حصے میں 285 نمبر کی آیت میں ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول اللہ کی نازل کی ہوئی چیز پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان ایمان رکھتے ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، وہ یہ کہتے ہیں، صاف اعلان ہے ان کا کہ ہم رسولوں کے بیچ میں کسی طرح کی تفریق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ سمع و اطاعت کا اظہار کرتے ہیں. غفرانک ربنا والیک المصیر، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. یہ دو مقامات پر میرے بھائیوں صاف اعلان ہے اس بات کا کہ اسلام ان تمام پیغمبروں کو، ان تمام کتابوں کو، ان پر ایمان لے آنا ضروری سمجھتا ہے. پھر سورہ نساء کے اندر ذرا اور واضح طور پر بیان فرمایا ہے. ارشاد ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے بیچ تفریق کریں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ اپنا یہ اصول اور ضابطہ بنائے ہوئے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور بیچ کی ایک راہ وہ نکالنا چاہتے ہیں. تمام انبیاء پر ایمان کے علاوہ، تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر ایمان کے علاوہ بیچ کی ایک راہ وہ نکال رہے ہیں. اولئک هم الکافرون حقا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ منکر ہیں، یہ لوگ منکر ہیں، ان کا ایمان معتبر نہیں ہے. آگے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جو لوگ ایمان لے آئے اور اللہ پر ایمان لے آئے اور رسولوں پر ایمان لے آئے اور کسی کے بیچ تفریق نہیں کی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دوسرے انبیاء پر اور ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورُهُمْ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو میرے بھائیوں آپ اس بات پر غور فرمائیے. میں نے یہ 3 آیتیں، 2 سورتوں سے میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ان کے اندر اس بات کا صاف اعلان ہے. اسلام کا یہ بھی اعلان ہے کہ جو دعوت اسلام نے پیش کی وہ دعوت توحید کے اعتبار سے اور بنیادی اصولوں کے اعتبار سے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کی دعوت
توحید کے اعتبار سے اور دین کی بنیادی باتوں اور تعلیمات کے اعتبار سے وہ وہی دعوت ہے جو تمام انبیاء لے کر کے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کو آپ کے سامنے پیش کیا، دنیا کے سامنے پیش کیا، اور آج آپ دیکھ لیجئے قرآن کو مہیمن بتایا گیا ہے۔ قرآن ان تمام کتابوں کے سلسلے میں وہ ایک طرح کا محافظ ہے، نگراں ہے، اور اس نے دنیا کے سامنے اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کتابوں کے اندر اللہ کی جو ہدایت تھی وہ اس کی تحریف کر دی گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مسئلے کو سمجھنے کی یہ ذرا نازک مسئلہ ہے، بین المذاہب تعلقات کا مسئلہ اسلام کے ظہور کے وقت سے ایک نزاکت سے ہمیشہ دو چار رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا، ہم یہ مطالبہ اس بنیاد پر کہ ہم کو اسلام کے سلسلے میں یا اس اسٹیج سے ہم یہ بات آپ سے کہیں کہ دوسرے مذاہب کا آپ انکار کیجئے، یہ فرض انسانوں کا ہے میرے بھائیوں، یہ فرض انسانوں کا ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ اپنی تعلیمات کے اعتبار سے، اپنے اصولوں کے اعتبار سے اور اپنے مقاصد کے اعتبار سے کون سا دین ایسا ہے جو انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے، جو انسانیت کو نجات کی راہ پر لگا سکتا ہے۔ اس پہلو سے میرے بھائیوں ہم کو سوچنا ہوگا۔ مذاہب کی لڑائی آپ کو معلوم ہے اس ملک کے اندر بھی اور اس ملک کے باہر بھی بڑی نازک صورتوں میں داخل ہو چکی ہے۔ کبھی کبھی ایسی صورت پیش آتی ہے کہ بڑا نقصان ہوتا ہے اور بے حد افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ انسان آنکھیں بند کر کے کس طرح سے غلط راہ پر چلا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ انسانیت کی بے خواہی کا مسئلہ ہے۔ رہ گیا یہ کہ بے خواہی کس راہ سے ہوگی اور بے خواہی کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ اصل میں سوچنے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ہمیشہ، آپ پوری سیرت دیکھیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک، صحابہ کرام کا اور اس کے بعد کے ادوار دیکھیے، ہمیشہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اسلام کے ماننے والوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح اپنے دین کے اصول کو انصاف، مساوات اور بھائی چارگی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کریں، اور اسی کی مثال آپ کو اس دور میں ہندوستان کے اندر بھی اور اسی طرح سے دوسرے مسلم حکمرانوں کی زندگی میں بھی ملے گی۔ میں آپ کے سامنے سورہ نساء کی ایک دوسری آیت پیش کرتا ہوں۔ اسلام کی تعلیم کا اندازہ لگائیے، اگر ان تعلیمات کو ہم سامنے رکھیں تو میرے بھائیوں ہم اس راہ کا تعین کر سکتے ہیں جس راہ پر ہم دوسرے مذاہب سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے، جو لوگ جدید معاشرے میں، جو لوگ جدید صحافت کا اور جدید میڈیا کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آج میرے بھائیوں دو نظریے کام کر رہے ہیں۔ ایک نظریہ وہ ہے جس کو صراع الحضارات، تہذیبوں کے بیچ ٹکراؤ کے نظریے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایک نظریہ وہ ہے جو تہذیبوں کے بیچ میں ڈائیلاگ اور مکالمے کا نظریہ مانا جاتا ہے۔ یہ نظریہ امریکہ کے مستشرق نے صراع بین الحضارات کا جو ایجاد کیا، میرے بھائیوں وہ نظریہ انسانیت کی بھلائی کا نظریہ نہیں ہے کہ تہذیبوں کے بیچ میں ٹکراؤ کی راہ کو اور ٹکراؤ کے نظریے کو اور ٹکراؤ کے رجحان کو ہوا دیا جائے۔ میرے بھائیوں یہ انسانیت کے مفاد میں نہیں ہے۔ انسانیت کے مفاد میں جو چیز ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ تہذیبوں کے بیچ میں اور مذاہب کے بیچ میں ایک ڈائیلاگ کا موقع۔ آپ ہم کو سمجھیے، ہم آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دل کی صفائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے اور بنیادی اصولوں کے آئینے میں دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کسی دوسری چیز کی طرف جائیں گے تو میرے بھائیوں صحیح مطالعہ نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے اسلام نے قرآن کریم میں اس بات کا صاف اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم والوالدین والاقربین ان یکن غنیا و فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا وتعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے میرے بھائیوں، اس میں بڑی صفائی کے ساتھ اعلان کیا گیا، وہ بنیاد فراہم کی گئی ہے جس بنیاد پر چل کر کے انسانیت کی خدمت کی جا سکتی ہے اور جس بنیاد پر چل کر کے اس کائنات کے نظام کو خراب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، فساد اور بے راہ روی ختم کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف کے دامن کو تھامے رہو۔ غور کیجئے، اسلام میں کسی طرح کی عصبیت اور کسی طرح کے ظلم کی کوئی دعوت نہیں ہے۔ یہ میرے بھائیوں جو باتیں منسوب کی جاتی ہیں اسلام کی طرف، یہ منسوب کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو ثابت کریں۔ ہمارا قرآن
اور اسلام کا پیش کیا ہوا قرآن، اسلام کا پیش کیا ہوا نظام اور قرآن کی تفسیر اور اس کی شرح سنت شریفہ وہ آپ کے سامنے ہے، ہر اسکالر کے سامنے ہے، ہر محقق کے سامنے ہے، ہر پڑھے لکھے آدمی کے سامنے ہے جو عربی زبان جانتا ہے، وہ اس پہلو سے مطالعہ کر سکتا ہے۔ صاف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف کا دامن پکڑے رہو، شہداء للہ، تم اللہ کے لیے گواہ بنو، ولو علی انفسکم، خواہ یہ گواہی تمہارے خلاف جائے، غور کیجئے، ولو علی انفسکم، چاہے وہ تمہارے خلاف ہو، او الوالدین والاقربین، چاہے والدین اور اقربین کے خلاف ہو۔ غور کیجئے میرے بھائیو، یہ کسی طرح کی اقربا پروری کا مسئلہ نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ کو، سیرت طیبہ کا وہ واقعہ، حدیث شریف کا وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سفارش کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریشی عورت کا ہاتھ کاٹنے کے سلسلے میں جب یہ ہوا کہ سفارش کر کے اس کو بچا لیا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا میرے بھائیو وہ آب زر سے لکھا ہوا ہے تاریخ میں بھی، اور انسانیت کے تحفظ کے جو اصول بنائے جائیں گے اور جو بنائے گئے ہیں ان تمام اصولوں کے اندر بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا۔ میرے بھائیو یہ اصول ہیں، اس طرح کے اصول آپ کو بہت زیادہ ملیں گے پوری اسلامی تاریخ میں، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور خلافت راشدہ میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ چاہے گواہی تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے اقربا کے خلاف ہو، اس کی پرواہ نہ کرو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، قرآن کریم کی تعبیر دیکھ کہ اگر وہ مالدار ہے تب بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر فقیر ہے تو وہ پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ مالدار کو، فقیر کو، ہر انسان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کا وہ کسی انسان کا، کسی غریب کا، کسی امیر کا نگہبان وہ ہے، وہ اس کے اچھے برے کو خود وہ سمجھتا ہے۔ وہ اگر اس قابل ہے کہ اس کا تحفظ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا تحفظ ہوگا۔ تم غلط گواہی دے کر کے اور کسی طرح کا غلط میلان پیدا کر کے میرے بھائیوں کسی کو تحفظ نہیں دے سکتے ہو، یہ اسلام کا اصول ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک دوسری آیت بھی ہے سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ شروع کے الفاظ بالکل اسی طرح کے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ کونوا قوامین بالقسط کے بجائے یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، اور شہداء بالقسط، اور گواہی انصاف کی دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ظلم کی گواہی میں میرے بھائیوں آج مسلمانوں کو ان آیتوں کی روشنی میں اور ان تعلیمات کی روشنی میں اپنے حال کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن وہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ میں یہاں یہ بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دوسری ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، وہی بات جو ہے یہاں ذرا اور واضح الفاظ میں فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اگر کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہے، آج آپ یہ غور کیجئے پوری فائل بدل دی جاتی ہے، پورا کیس بدل دیا جاتا ہے، اور کہاں سے کہاں معاملے کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، یہ اسلام اس کی ہمنوائی نہیں کرتا، اس کی حمایت نہیں کرتا۔ وہاں یہ ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ انصاف چھوڑنے کے لیے کسی طرح کی دشمنی، کسی طرح کی عداوت، کسی طرح کا کوئی ماحول میرے بھائیوں اس کے لیے وجہ جواز نہیں فراہم کر سکتا۔ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپ یہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صاحب عدل کرو، عدل ہی تقوی کے قریب ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی شریعت کے اندر تقوی کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری سورہ کے آغاز میں فرما دیا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت متقیوں کے لیے نازل کی گئی ہے، اور متقی ہی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور یہی تقوی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معیار بتایا ہے، اور یہی تقوی لوگوں کو نجات دلائے گا۔ اسی تقوی کی وجہ سے ان المتقین فی جنات و نعیم، اسی تقوی کی وجہ سے لوگوں کو جنت حاصل ہوگی۔ اور یہ تقوی میرے بھائیوں کیسے حاصل ہوگا؟ اسی عدل کے ذریعے سے، اسی انصاف کے ذریعے سے۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے ان بنیادی اصولوں کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، پوری انسانی آبادی کے ساتھ وہ کس رویے کو اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسی سورہ مائدہ میں میرے بھائیوں ایک اور مقام پر، بلکہ سورہ مائدہ کے آغاز میں دوسرے نمبر کی آیت میں ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ آپ کو یہ معلوم ہے
کہ آغاز اسلام میں مکی زندگی کے اندر مسلمانوں کو کیا ظلم جھیلنے پڑے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ میں آپ عمرے کے لیے تشریف لے آئے تو صاف طور پر روک دیا گیا، یہ بیت اللہ، اس بیت اللہ کے طواف سے، اس بیت اللہ میں نماز سے، اس بیت اللہ میں عبادت سے مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ وہ پوری تاریخ سیرت کا ایک روشن باب ہے، اس میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑی بصیرت و بڑی ہدایت ملے گی۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ مسجد حرام سے اگر روکا گیا ہے تو اس سے تمہارے لیے زیادتی کا راستہ نہیں کھلتا، یہ وجہ جواز نہیں بن سکتا۔ کسی نے اگر تم کو بیت اللہ تک جانے سے، بیت اللہ کا طواف کرنے سے، بیت اللہ میں عبادت کرنے سے اگر کسی نے روکا ہے تو اس کے جواب میں تم زیادتی نہیں کر سکتے ہو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ آپ غور فرمائیے، صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نیکی کے کام میں، ہر تقویٰ کے کام میں باہم تعاون ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، کوئی حد بندی نہیں کہ کس کا تعاون کس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ اگر بر ہے، بھلائی کا کام ہے، نیکی ہے اور تقویٰ کا کام ہے تو وہاں تعاون ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تاریخ بھی کہتی ہے اور یہ اسلام کی کتاب بھی کہتی ہے، اور مسلمانوں کا یہی میرے بھائیوں فریضہ اور شعار ہونا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ آگے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ آج دنیا کا منظرنامہ اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ دیکھیے کہ چشم زدن میں دیکھتے دیکھتے کیسے اقدار بدل جاتے ہیں، کیسے ماحول بدل دیا جاتا ہے، اور کس طرح سے سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید بنا دیا جاتا ہے۔ جو دنیا آج کسی چیز کو سیاہ کر رہی ہے وہی دنیا میرے بھائیوں کل اسی چیز کو سفید کہتی ہے۔ آپ یہ غور کیجئے، اسلام نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اسلام کے ہاں یہ ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اگر کوئی چیز اسم ہے، اگر کوئی چیز زیادتی ہے، اگر کوئی چیز جارحیت ہے تو میرے بھائیوں اس میں ہمارا تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ سے ڈرو۔ آپ غور کیجئے، قرآن کی بلاغت اور قرآن کے معجزے میں یہ بھی ہے کہ وہ جب کوئی حکم دیتا ہے آیت کے اندر تو بعد کے حصے میں ایک ایسی تعلیم پیش کرتا ہے اور ایسی تلقین رہتی ہے کہ وہ ما سبق سے متعلق رہتی ہے اور آدمی کو اس چیز پر ابھارتی ہے۔ واتقوا اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو ڈرنا چاہیے، ہم جس بات کا تم کو حکم دے رہے ہیں اور جس زیادتی سے ہم تم کو روکنا چاہتے ہیں، جس ناانصافی سے تم کو روکنا چاہتے ہیں، اس کی ضرورت تم کو ہے۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو میرے بھائیوں اسلام یہ عقیدہ اس عقیدے کو اس تصور کو اور اس ایمان کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ جو مومن کے اندر ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ چھوٹی بڑی بات کا سوال نہیں ہے میرے بھائیوں، کوئی بھی نیکی ہے، کوئی بھی برائی ہے، ہم کو اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ آج اگر ہم کسی چیز کو دبا کر کے نکل جاتے ہیں تو میرے بھائیوں آج ہم نکل سکتے ہیں، لوگوں کے اعتراض سے، دنیا کی نظروں سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو یوم الجزا ہے، جو یوم انصاف ہے، اس دن میں مسلمان نہیں بچ سکتا۔ اس لیے ارشاد ہے کہ اس طرح کے مسائل میں، تمام مسائل میں لیکن خاص طور پر اس طرح کے مسائل میں تم کو تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ میرے بھائیوں اس بات کی تلقین اسلام نے اس لیے کی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو بنیادی طور پر اسی تعلیم سے، اسی اصول سے وابستہ رکھے اور اسی اصول کے میں، اسی انصاف کے اور برابری کے اصول کی روشنی میں وہ اپنا ہر کردار اور اپنا ہر عمل متعین کرے۔ ایک بات میں آپ کو یہاں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہ اشارہ کیا تھا اسلام کے ظہور کے وقت میں دوسرے مذاہب تھے اور ان مذاہب کے سلسلے میں اسلام نے کبھی کسی تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے درمیان مفاہمت کا ماحول نہیں ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ہم کسی طرح کی مفاہمت کے لیے، کسی طرح کے حوار و بات چیت کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم کو اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ ایسا موقع ہم کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ حوار کا، ڈائیلاگ کا، مکالمے کا سلسلہ نہیں بند ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں دعوت کی اور تبلیغ کی اور اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کی یہ بھی ایک صورت ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جو وفد آیا تھا، اس کے سامنے نصرانیوں کا جو وفد آیا تھا اور جس کو آپ نے مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا تھا، صاف طور پر اس کے سامنے آپ نے اعلان کیا تھا. کیا اعلان کیا تھا؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آپ غور فرمائیے، یہ میرے بھائیوں توحید کا اصول ایسا ہے کہ جیسا کہ اسلام نے بتایا کہ رسالت کا سلسلہ اسی پر قائم ہے. تمام رسولوں کو، تمام انبیاء کو اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ یہ درس دنیا کو پڑھائیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، ایک اللہ، ایک معبود برحق، لا الہ الا اللہ، ایک معبود برحق کی الوہیت کا یہ درس پڑھانے کے لیے میرے بھائیوں یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے. اس لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ توحید ان اصولوں میں سے ہے اور ان عقیدوں میں سے ہے جن کے اوپر کسی طرح کی مسالمت اور کسی طرح کی مصالحت نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہود و نصارہ، تعالوا الی کلمۃ، ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جس پر ایمان لانے کا اور جس کو ماننے کا تم بھی دم بھرتے ہو. اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. میرے بھائیوں یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. مسلمان پھسل گیا اس مسئلے میں، مسلمان نے اپنی توحید کو میرے بھائیوں داغدار بنا دیا. اس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. میرے بھائیوں جو مذہب اپنی حقانیت کا اعلان کرتا ہے اور اس کے ہاں توحید نہیں ہے میرے بھائیوں، کبھی وہ برحق مذہب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کے انبیاء کی لائی ہوئی کتابیں اور اس کے انبیاء کی لائی ہوئی دعوتیں میرے بھائیوں کسی بھی طرح سے غلط نہیں ہو سکتی. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کے کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی. اور میرے بھائیوں جب اللہ تعالیٰ نے صاف اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم نے جتنے انبیاء کو، جتنے رسولوں کو بھیجا تو وہ اسی دعوت اور اسی تعلیم کے ساتھ بھیجا. اس لیے اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اسی عقیدے کی روشنی میں، اسی توحید کی روشنی میں اور اسی شرک کی تردید کی روشنی میں ہم جو بھی جس طرح کا بھی معیار اور جس طرح کی گفتگو اور جس طرح کا مکالمہ اور جس طرح کی مصالحت کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی وہ اسی دائرے میں ہوگی. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے کسی چیز کو ختم کیا جائے. تو اس لیے ایک چیز میں آپ سے اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس وقت میں آپ دنیا کا اور یہاں کا ماحول دیکھ رہے ہیں تو یہ ضرورت ہمیشہ ہے. آپ نے رات کی تقریر میں بڑی تفصیل سے سنا کہ اسلام دین رحمت ہے، اس کو واضح کرنا چاہیے، اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں یہ کسی وقت سے مقید مسئلہ نہیں ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. ہمارا فرض ہے، ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب مسلمان بے سر و سامان تھے اس وقت بھی انہوں نے اس دعوت کو نہیں چھوڑا، اور جب مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت آئی اس وقت بھی میرے بھائیوں انہوں نے اس دعوت کو نہیں چھوڑا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حقیقت میں اس وقت کی انسانیت کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہر دور میں انسانیت کی ضرورت ہے کہ یہ واضح کیا جائے کہ دوسروں سے ہمارا کیا تعلق ہے اور دوسروں سے ہم کیا چاہتے ہیں، اسلام کیا چاہتا ہے. اور میرے بھائیوں اس سے آگے چل کر کے دیکھیے کہ انسانیت کیا چاہتا ہے. آپ غور کیجئے، قوانین کا مطالعہ کیجئے، شریعت کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو واضح ہوگا کہ اسلام کے اندر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں اسلام کے اصولوں کو، اسلام کی بنیادوں کو سمجھنے کے بعد اور اس پر عمل کرنے کے بعد دنیا کا نظام کیسا ہو سکتا ہے. صرف اب دو مثالیں، دو واقعے آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے واقعات آپ کے سامنے رات کی تقریر میں جامعہ سلفیہ کے استاد مولانا عبدالسلام صاحب نے پیش کیے تھے اور بھی مقررین حضرات نے کچھ دو واقعے میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اس تعلق سے کہ اس کا اس موضوع سے تعلق ہے. عام طور پر یہ بات سامنے لائی جاتی ہے کہ جب اسلامی حکومت ہوگی، کسی جگہ کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ جب اسلامی حکومت ہوگی تو اس طرح سے انسانیت کی پامالی ہوگی. میرے بھائیوں یہ تمام کی تمام چیزیں اس کو ایک سازش سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. اسلام کے خلاف سازشیں ایسی بھی ہوئی ہیں، عصر نبوت کی سازش ایسی ہوئی ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، صبح کو مسلمان ہو جاؤ، شام کو پلٹ آؤ. تو میرے بھائیوں بعید نہیں ہے کہ سازش ہو، لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی کسی تعلیم میں
اسلام کی کسی عقیدے میں، اسلام کے کسی بھی جزیے میں، چھوٹی بڑی کسی چیز میں انسانیت کا میرے بھائیوں کہیں خسارہ نہیں ہے۔ قرآن کا تو یہ اعلان ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ انسانیت گھاٹے میں رہے گی۔ پوری انسانیت، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کے فرماتا ہے، پوری انسانیت گھاٹے میں رہے گی، صرف گھاٹے میں وہ لوگ نہ رہیں گے جو اسلام کے زیر سایہ پناہ لیں گے، جو ایمان لے آئیں گے اور عمل کریں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ کے واقعات، آپ کی زندگی کے واقعات کی تفصیل میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے۔ بڑا ڈرایا جاتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ادھر ہم لوگوں کے گرد و پیش میں اسلامی حکومت نہیں ہے، یا یہاں کا جو مسلم حکمراں تھا وہ اب نہیں ہے، تو بڑی عجیب باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو وہ جو باتیں کہی جاتی ہیں، قرآن کے اندر بھی آیتوں کو نکالنے کی بات کہی جاتی ہے، وہ سب باتوں کو سامنے رکھ کر کے یہاں پڑھیے کہ وہ کون سا دل تھا، اور وہ کون سا ایمان تھا، اور وہ کون سی اصول پرستی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کردار پر آمادہ کرتی ہے۔ مذکور ہے واقعے کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک دروازے پر ایک بوڑھا سوال کر رہا ہے۔ ایک بوڑھا، کتاب الخراج میں امام ابو یوسف نے اس کو اور بھی دوسرے مورخین نے نقل کیا ہے، ایک بوڑھا کچھ بھیک مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم من ای اہل الکتاب انت، کہ تم کون اہل کتاب، یہودی ہو، نصرانی ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں۔ اس نے کہا، جواب دیا کہ میں یہودی ہوں۔ تو اس سے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا کہ تم کیوں سوال کر رہے ہو، کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اصل الجزیۃ والنفقۃ، مانگنے کی دو وجہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ مجھ کو ٹیکس ادا کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کا خرچ میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی کہ ہم نے جوانی میں تمہارا کھایا اور تم سے ٹیکس لیا اور تمہارا مال ہم نے بیت المال میں داخل کیا، اور پھر ہم تم کو اس بڑھاپے کے وقت میں چھوڑ دیں۔ اس کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، اور انہوں نے اپنے بیت المال کے خازن کو خط لکھا۔ غور کیجئے، افرز لہذا وامثالہ ما یغنی ہے ویغنی عیالہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ دیکھو اس طرح، یعنی صرف اس آدمی کا معاملہ نہیں ہے۔ یا آپ نے رات کی تقریر میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جس بچے کا واقعہ تھا، تو وہ صرف اب اس کے لیے نہیں، وہاں سے ایک انسانیت کے نگہداشت اور حمایت کا وہ قانون بن گیا۔ یہاں بھی ایسا بوڑھا جو کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے، اگر وہ بوڑھا ہے اور ہماری سلطنت کے اندر رہ رہا ہے تو میرے بھائیو اس سے کچھ لینے کا سوال نہیں ہے، اس کو بیت المال سے وظیفہ جاری ہوگا۔ افرز لہذا وامثالہ ما یغنی ہے، غور کیجئے تعبیر، کہ اب اس کو کہیں پھر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ما یغنی ہے ویغنی عیالہ، جو اس کو اور اس کے بال بچوں کو، اس نے کہا تھا کہ میں نفقہ بھی اپنے نفقے کی اور عیالداری کی ضرورت کے لیے بھی میں دست سوال دراز کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا واقعہ سنیے انصاف کا میرے بھائیوں، میں کوئی تبصرہ کروں گا تو پتہ نہیں بات کس کے اوپر چلی جائے گی، اس لیے میں تبصرے سے بچتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو جوڈیشری کہا جاتا ہے اور قضا کہی جاتی ہے اور عدالت کا انصاف کہا جاتا ہے، وہ سب الفاظ ہیں، حقیقت میں کہاں کیا چیز ہے وہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ چھوٹا سا، آپ کی 10 سال کی خلافت تھی، آپ پورے اس عصر ذہبی کا، اس سنہرے دور کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو اندازہ لگے گا۔ اور میرے بھائیوں، جہاں جہاں آپ کو حکمرانی کا کوئی بھی وہ ملے، آپ وہاں ٹھہریے اور دیکھیے کہ اس حکمران نے اسلام کی تعلیم کو کس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ کے مقرر کیے ہوئے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے، مصر کے حاکم تھے، اور ہوا یہ کہ ان کا لڑکا محمد رضی اللہ عنہ، وہ اس کی ایک قبطی سے کوئی لڑائی ہو گئی، کسی گھوڑے کی ریس میں لڑائی ہو گئی، تو اس نے قبطی کو ایک تماچا لگا۔ اس لڑائی میں چھوٹا سا واقعہ ہے، اس لڑائی میں قبطی کو محمد نے، گورنر کے لڑکے نے ایک تماچا مارا۔ تو اس نے کہا کہ میں جا کر کے امیر المومنین سے شکایت کروں گا۔ تو کہا کہ جاؤ، میں ابن الاکرمین ہوں، میں تو بڑا معزز آدمی ہوں، میرے باپ گورنر ہیں، تم شکایت کر کے کیا کرو گے؟ تم ایک ناقص انسان ہو، تم کو کوئی نہیں پوچھے گا۔
انا ابن الاکرمین، میں 2 معزز ماں باپ کا لڑکا ہوں، اس لیے تمہاری شکایت سے مجھ کو کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ چلا گیا قبطی، غور کیجئے، قبطی چلا گیا اور جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، مدینے میں بہت سے لوگ جمع تھے، وہاں اس نے اپنی فریاد سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو اور گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بلایا اور تصدیق کرائی واقعے کی، اور پھر اس کے بعد جب تصدیق ہو گئی تو آپ نے اس قبطی کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا کہ اضرب ابن الاکرمین کما ضربک۔ تو اس نے جب اپنا انتقام لے لیا تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کی طرف دیکھا۔ وہ احساس تھا ان کو کہ باپ کے اقتدار کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے اس آدمی نے ہو سکتا ہے کہ یا ایسی حرکت کی ہو۔ صاف طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خدشے کو دور کر دیا۔ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کہا کہ تم نے یہ کیسے لوگوں کو غلام سمجھنے کا نظریہ یہ تم نے کہاں سے نکالا ہے، جبکہ ہر آدمی آزاد پیدا ہوا۔ غور کیجئے میرے بھائیو، انصاف کا یہ مقام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کے رویے کی، اس کے لڑکے کے رویے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس طرح کے واقعات میرے بھائیو آپ کو تاریخ میں بہت ملیں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ نازک مسئلہ ہے۔ تہذیب، جو مختلف تہذیبیں اس وقت دنیا کے اندر قائم ہیں اور جو مختلف مذاہب قائم ہیں، کسی مذہب پر کوئی حکم لگانے سے پہلے میرے بھائیو اسلام اس بات پر تیار ہے کہ اصولوں کی روشنی میں جائزہ لیا جائے کہ کون سی تعلیم، کون سی اصل، کون سا قاعدہ اور کون سا دین ہمارے لیے نہیں میرے بھائیو، انسانیت کے لیے کون سا دین انسانیت کے لیے زیادہ مفید ہے۔ یہ سب جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے ہو رہا ہے، یہ نظاموں کو اور مذاہب کو میرے بھائیوں پرکھنے کے لیے نہیں ہو رہا ہے، اور انسان کو یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو پرکھے، وہ نہیں پرکھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، اس عقل سے کام لے کر کے وہ کھنگال سکتا ہے ان تعلیمات کو، اور پھر انسانیت کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ان چیزوں کا احساس کر سکتا ہے، اور اس روشنی میں وہ اپنا نقطۂ عمل متعین کر سکتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اسلام نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی تعصب ہے۔ جو ضابطۂ حیات اسلام کے عنوان سے بھیجا گیا ہے میرے بھائیوں وہ ضابطۂ حیات مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ مکمل دین ہے، یہ مکمل نظام ہے، اور اس کو دنیا نے سمجھا ہے میرے بھائیوں۔ جو لوگ تقابلی طور پر شریعتوں کا اور ادیان کا اور قوانین کا مطالبہ کرتے ہیں وہ میرے بھائیوں اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ان کی آواز باہر نہیں آتی۔ میں انہی الفاظ پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم کو اس بات کی وہ توفیق دے کہ ہم اسلام کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھیں، اور مسلمانوں کی حکمرانی کے جو ادوار ہیں اور جو مثالیں ہیں ان کی روشنی میں سمجھیں، اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ یہ جو اسلام کے اندر جو جوہر ہے وہ جوہر ہم اپنی عملی زندگی میں اتاریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے ذریعے سے ہدایت پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔